السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ آج ہم اپنا پہلے سبق کا آغاز کریں گے۔ ہر نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ سب کو معلوم ہے۔ سبق کا آغاز ہم علم میں اضافے کی دعا سے کرتے ہیں۔ چلیں مل کر پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کون سی کتاب نازل کی؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اس میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے نازل کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس کتاب کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تو چلے اپنے پہلے سبق حروف مفردات کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے اور حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ اردو میں انہیں پڑھنے کا الگ طریقہ ہے اور عربی میں پڑھنے کا انہیں الگ طریقہ ہے۔ حروف ہجا کل 29 ہیں۔ ان سے مل کر ہمارے پیارے قرآن پاک کا جوڑ ہوا ہے۔ حروف ہجا کی آوازیں ایک جیسی ہیں یا جدا جدا؟ حروف ہجا کی آوازیں اور شکلیں جدا جدا ہیں۔ جس طرح ہم تمام لوگوں کی شکلیں جدا جدا ہیں، اسی طرح حروف ہجا کی آوازیں اور شکلیں بھی جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوض کو پڑھیں گے۔ حروف ہجا کی تختی میں تعوض اور تسمیہ کو ہمیشہ ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں۔ تعوض کو پہلے 4 ٹکڑوں میں، پھر 3، پھر 2 اور آخر میں ایک سانس یعنی ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم تسمیہ کو پہلے 3 ٹکڑوں میں، پھر 2 ٹکڑوں میں اور آخر میں ایک سانس یعنی ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ چلیں تعوض کو پہلے ہم 4 ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 3 ٹکڑوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 2 ٹکڑوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح تسمیہ کو پہلے ہم 3 ٹکڑوں میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ٹکڑوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऊपर से नीचे की तरफ एक लकीर बनाई, इसे अलिफ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अलिफ। ये क्या है? अलिफ। दोबारा पढ़ें, अलिफ। दाएं से बाएं जानिब मुड़ी हुई नीचे से सीधी एक शक्ल बनाई, इसके नीचे 4 कोनों वाली शक्ल बनाएं। इस 4 कोनों वाली शक्ल को नुक्ता कहते हैं। नुक्ता लगने से ये एक नया हर्फ बन गया, बा। पढ़ें, बा। ये क्या है? बा। दोबारा पढ़ें, बा। ये आज का आपका पहला सबक। इसे दोबारा सुनें और इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें। जज़ाकल्लाह।